روز ملتا ہے صدقہ پیارے لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا، ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف نازک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ، وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو۔ ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے۔ عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی۔ چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے۔ ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں۔ فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون
खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया, एक औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? दरअसल बात ये हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवगर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सबसे बेहतरीन सरमाया औरत के लिए क्या है? किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा। हर सहाबी अपने अपने तौर पर आका को जवाब देते रहे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवाब को मुकम्मल सही करार नहीं दिया। मौलाए कायनात शेरे खुदा अली के मुर्तजा अपने घर किसी काम से तशरीफ ले गए, और जब घर गए तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से कहने लगे, फातिमा, रसूल पाक ने आज हम लोगों से सवाल किया है, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है? हर सहाबी अपने अपने तौर पे जवाब दे रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के जवाब की तस्दीक नहीं फरमाते। जरा तुम ही बता दो कि औरत के लिए बेहतरीन सरमाया और सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐ अली, रसूल पाक से जाकर के अर्ज कर दो, औरत के लिए बड़ा सरमाया ये है कि औरत न किसी मर्द को देखे, न कोई मर्द किसी औरत को देखे। ये सबसे बड़ा सरमाया एक औरत के लिए है। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आका से अर्ज किया, आका, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सरमाया ये है कि किसी औरत को कोई मर्द न देखे और न कोई मर्द किसी औरत को देखे, न औरत किसी मर्द को देखे। अल्लाह अकबर! इतना सुनना था, हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। फरमाया, अली, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन पहले ये तो बताओ, ये जवाब तुम्हारा ही है या किसी और ने ये जवाब दिया है? तो मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये जवाब आपकी बेटी फातिमा ने दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मुझे बताओ, एक औरत कितनी भी बड़ी नमाजी बन जाए, एक औरत कितनी बड़ी रोजेदार बन जाए, एक औरत के हाथ में रातों दिन तस्बीह रहे, एक औरत रोजाना कुरान की तिलावत करे, अगर वो मर्दों से नहीं बचती तो वो औरत कामयाब औरत नहीं हो सकती, वो औरत बेहतरीन औरत नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जरा अंदाजा तो लगाओ, ये सैयदा फातिमा की गैरत बोल रही है, ये सैयदा फातिमा की इज्जत बोल रही है, ये सैयदा का तकवा बोल रहा है, ये सैयदा की परहेजगारी बोल रही है, ये सैयदा की हुर्मत बोल रही है, ये सैयदा की आबरू बोल रही है, ये सैयदा के दिल के तार बोल रहे हैं कि एक औरत को कोई मर्द न देखे और औरत किसी मर्द का न देखे। सैयदा ने पहले अमल करके बताया, उसके बाद ही तो कह रही है कि मर्द का देखना तो दूर की बात, सैयदा कायनात के सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। ऐ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर औरत अपनी हया की हिफाजत करे, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारे, पर्दे की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, आजकल की बच्चियां फैशन के नाम पर आधी आस्तीन के कपड़े पहनती है। इससे पहले भी ये मसला बताया जा चुका है कि कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान लड़की अपनी माँ को बिला उज़्र शरई नहीं दिखा सकती। मुझे बताओ, जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा जब एक लड़की जवान होकर अपनी माँ के सामने बिला उज़्र शरई खोल नहीं सकती, तो जो बच्चियां आधी आधी आस्तीन के कपड़े, कोहनी के ऊपर के कपड़े पहनकर कभी अल्लाह अकबर फिल्मों में जा रही हैं, कभी वलीमों में जा रही हैं, कभी शादियों में जा रही हैं, कभी मैयत में जा रही हैं, बताओ उनका अंजाम क्या होगा, उनका हाल क्या होगा? याद रखें, आजकल के मर्द हो या औरत, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक लोग जिंदगी गुजारते हैं और लोग सोचते हैं हमें कौन क्या कर लेगा। हम कहते कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ने जो दुनिया में उतारा है, अल्लाह तुम सबको देख रहा है, अल्लाह तुम सब पे कड़ी निगरानी कर रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम सब पर निगरानी कर रहा है। हुवा माकुम
اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو۔ لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے۔ میری بہن، اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔